رسوله النبي الأمي الهاشمي القرشي المطلبي الفريد الجمال وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والقوة والعزة والشوكة والمجد والكمال والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم المآل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یذیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم. محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام شریف کے مقدس مہینے میں تسلسل کے ساتھ اہل بیت اطہار کا ذکر اور تذکرہ چل رہا تھا. پچھلے جمعہ شریف پر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ سیرت پاک کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کو سنایا کہ کس طرح امام علی مقام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پایا اور ان کی زندگی پاک کا حصہ جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں گزرا وہ اور سرکار کی حیات طیبہ کے بعد جو چند باتیں تھیں مختصراً وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی. آج کی گفتگو کے اندر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ازدواجی زندگی گزاری، شادیاں کیں، تاریخ کی کتابوں میں 5 خاتونوں کے مقدس بیویوں کے پاک نام ملتے ہیں کہ جو اس قسمت کے ساتھ کہ ان کو یہ شرف اور سعادت نصیب ہوئی کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے گھر آپ کی بیویاں بنی. 5 بیویاں ایک وقت میں کسی کے لیے بھی رکھنا جائز نہیں. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ نے
اس سے زیادہ بیویاں اپنے گھر میں اکٹھی رکھیں، باقی امتیوں میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں۔ امام علی مقام کی جو 5 بیویاں ہیں یہ بیک وقت اکٹھی نہیں، یا ایک فوت ہو گئی یا ایک کے بعد اگلی آئی، تو مطلب ٹوٹل آپ کی زندگی پاک میں جو آپ کی ازواج پاک کا ذکر ملتا ہے وہ 5 خواتین ہیں جن کے تذکرے کتابوں میں موجود ہیں کہ ان کو یہ شرف اور سعادت نصیب ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے ان سے نکاح کیا۔ پہلی خاتون جن کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت شاہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری ہیں جن کا نام ہے حضرت معظمہ لیلہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری خاتون ہیں جن کا نام ہے حضرت ام رباب رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھی ہیں جن کا نام ہے حضرت ام اسحاق رضی اللہ تعالی عنہا، اور 5ویں ہیں حضرت قدائیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 5 بیویاں ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ان میں سے جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت ام اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ، مزے کی بات ہے یہ صحابی رسول حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، یعنی حضور کے صحابی حضرت طلحہ نے اپنی بیٹی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں دی، اور حضرت طلحہ وہ ہیں جو حضور کے عشرہ مبشرہ، جو 10 صحابی جن کو حضور نے جنت کا ٹکٹ دیا، جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت طلحہ سسر ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت ام اسحاق، ان کا رشتہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا، اور حضرت ام اسحاق سے حضرت امام حسین کی جو بیٹی جن کا عام طور پہ تذکرہ ہوتا ہے حضرت صغرا فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ انہی میں سے پیدا ہوئی، یعنی حضرت فاطمہ صغرا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے حضرت امام حسین کی صاحبزادی ہیں، وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جا کے نواسی لگی کہ ان کی بیٹی جا کے بنی، تو حضرت صغرا ان میں سے پیدا ہوئی۔ حضرت شاہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس وقت ایران فتح ہوا تو وہاں کا مال غنیمت بھی آیا، جو عورتیں تھیں وہ قیدی بن کر آئیں، عورتوں کو تقسیم کیا جانے لگا، جو جنگی قیدی ہوتی تھیں ان کو لونڈیاں بنا کے رکھا جاتا تھا، تقسیم کیا جانے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ شاہر بانو کس کے حصے میں دی جائے، کیونکہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، کسی اچھے گھرانے میں رہنا اس کے لیے آسان ہوگا، عام کسی شخص کو دی جائے تو اس کے لیے رہنا اس کے ساتھ مشکل ہوگا، کس کو دی جائے؟ حضرات کے مشورے یہ تھے کہ اے عمر تم ہو بادشاہ، اور تمہارا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے شہزادہ، اور یہ بھی ہے شہزادی، شہزادے کے ساتھ جچے گی تو یہ بچی اپنے بچے کو دے دو، تمہارا بچہ اسے اپنے گھر میں رکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ عبداللہ بن عمر کا شہزادہ ہے اور حسین میرے نبی کا شہزادہ ہے، لہٰذا میں اس بچی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے، جو کربلا کے میدان میں سے مردوں میں سے واحد شخصیت تھے جو باقی زندہ بچے، اور قیامت تک کے جو سادات ہیں سید زادے ہیں حسینی نسل کے، وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی بطن اقدس سے پیدا ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہی قیامت تک حسینی سید کہلاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قیامت تک کے سیدوں کی ماں حضرت شاہر بانو یہ وہ خاتون ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور تحفہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بے شمار حکمتیں ہوں گی، لیکن جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ رب چاہتا تھا اس سادات میں سے کوئی سید
میرے نبی کے صحابی عمر فاروق پہ زبان نہ کھولے، ان کا بھی حیا کرے، کیونکہ اسے پتہ ہو کہ ہماری ماں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ آئی تھیں اور انہوں نے بطور تحفہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ اور اسی طرح پھر اللہ کریم نے جو ٹوٹل اولاد بخشی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان میں آپ کے 3 صاحبزادے، ایک حضرت علی اکبر، ایک حضرت علی اصغر، تیسرے حضرت امام زین العابدین، چوتھے آپ کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 بیٹے تھے اور 2 بچیاں اللہ کریم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھیں، ایک وہی حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی اولاد پاک ہے۔ آگے چلیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام حضرات کا دور حضرت امام حسین نے پایا۔ 60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، رجب کا مہینہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید لعین تخت نشین ہوا، اس نے حکومت سنبھالی اور حکومت سنبھالنے کے بعد اس نے شہر کے، ملک کے اطراف کے اندر پیغام بھیجنے شروع کر دیے کہ لوگ میری بیعت کریں، مجھے امیر المومنین مانا جائے، مجھے وقت کا خلیفہ مانا جائے، میری حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ یزید تخت نشین ہو گیا۔ اب یزید کے حوالے سے میں شروع کے اندر چند ایک باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ جو یزید کی حکومت کا دور شروع ہوا، یہ وہ دور تھا جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دی ہوئی تھی، اور ایسا خطرناک دور تھا کہ جس زمانے سے، جس وقت سے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من راس الستین و امارت الصبیان، یا اللہ میں 60 ہجری کے اختتام پر جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مطلب کہ 60 ہجری آنے سے پہلے مجھے پردہ دے دے، یا اللہ چھوکروں کی، لونڈوں کی حکومت آنے سے پہلے مجھے پردہ دے دے۔ یعنی یزید کے دور حکومت میں جینا بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہیں تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ وقت آنے سے پہلے کہ جس وقت ایسا شخص تخت نشین ہو جائے، اس دور کے آنے سے پہلے بھی مجھے موت عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر رب ذوالجلال نے 59 ہجری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، ان کی موت واقع ہوئی 59 ہجری، یعنی سال پہلے، اس وقت کے آنے سے بھی سال پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور یہ بات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ہلاکت امتی علی ید غلمت من قریش، قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی، مطلب بربادی کا آغاز ہوگا تو قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں سے۔ اور علماء شارحین حدیث نے اس کی شرح میں لکھا کہ قریش کے لونڈوں سے مراد یزید کی حکومت تھی، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کا بتا کے گئے تھے کہ یہ شخص میری امت کی ہلاکت کا، خرابی کا باعث بنے گا۔ اور دوسری روایت جو مسند ابی یعلا کی ہے، اس کی وضاحت کے بعد یزید کے معاملے میں صفائی دینے کی کسی کو حاجت باقی نہیں رہ جاتی، کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح نامینیٹ کر دیا۔ سرکار نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، کہ میری امت کے اندر ہمیشہ عدل اور انصاف برقرار رہے گا، عدل و انصاف میری امت کے اندر برقرار رہے گا۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص آ کر میری امت کی عدالت میں سوراخ کرے گا، رخ نہ ڈالے گا، خرابی پیدا کرے گا، سرکار نے فرمایا رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید،
بنی امیہ کا وہ شخص ہوگا اور نام اس کا یزید ہوگا۔ یہ سرکار نے بتایا کہ سب سے پہلے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والا شخص وہ یزید ہوگا، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ورزی کی۔ اپنے دور حکومت کے اندر اس نے بتیرے برے کام کیے، وہ میں آگے جا کے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے چند چیزیں اس حوالے سے بھی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ سے کوفہ کی طرف گئے تو شاید حکومت کے معاذ اللہ طلب میں یا حکومت کی خواہش کی خاطر گئے، اور وقت کے حاکم کے خلاف نکلنا بغاوت ہے، لہٰذا کچھ ضرورت سے زیادہ سمجھدار لوگ امام علی مقام کو معاذ اللہ باغی قرار دے دیتے ہیں اور یزید کے حمایتی بن جاتے ہیں۔ یہ بات شروع میں ذہن میں رکھ لینا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حکومت کی طلب نہیں تھی۔ دنیا کے حکومت والوں کو تخت ملتے ہیں، کسی کو لکڑی کا مل جاتا ہے، کسی کو تخت لوہے کا مل جاتا ہے، کچھ بہت بڑے حاکم ہوں تو کسی کو چاندی کا تخت مل جائے گا، کسی کو سونے کا تخت مل جائے گا۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تختوں کی ضرورت ہی کیا تھی، جن کو کھیلنے کے لیے اللہ نے سینہ ہی مصطفیٰ کریم کا عطا فرمایا تھا، جن کو سواری کے لیے رب ذوالجلال نے کندھے بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عطا فرمائے تھے۔ ان کی نگاہوں میں تخت اور تاج کی حیثیت ہی کیا تھی؟ حکومت کی طلب۔ آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر، حضور کے خاندان پاک کے اندر انہیں حکومت نہیں چاہیے تھی، اور نہ ہی وہ حکومت کے طلبگار تھے، اور نہ ہی اقتدار کی لالچ کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر کیا، بلکہ جو اصل بات تھی وہ یہ تھی جو حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خروج امام بر بنائے دعوائے خلافت راشدہ پیغمبر کے در 30 سال منقضی گشت نبود کا خلافت کی طلب میں امام علی مقام مکہ شریف سے کوفہ کی طرف نہیں گئے تھے۔ ایک بات اور بھی سمجھنا، ایک ہوتی ہے حکومت اور ایک ہوتی ہے خلافت۔ حکومت صرف آمریت جس کو کہا جاتا ہے حکومت، خلافت بہت بڑا عہدہ ہے۔ خلافت کا مطلب ہے خلیفہ ہونا، اور خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نائب بن کر، حضور کا تابع دار بن کر، جیسے حکومت حضور نے چلائی ویسے چلانا۔ خلافت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے وصال فرما جانے کے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، بعد کے اندر حکومت اور امارت شروع ہو جائے گی۔ 30 سال تک جو خلافت رہی، وہ خلافت بہت بڑا منصب، بہت بڑا مقام تھا۔ وہ 30 سال خلافت کے پورے ہوتے ہیں جس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 مہینے کی خلافت پوری ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے 30 سال خلافت کے ختم ہو جاتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو خلافت نبوت کی نیابت تھی، رسول اللہ کے خلیفہ ہونا تھا، وہ تو 30 سالوں میں ختم ہو گئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طلب میں نہیں گئے، تو پھر کیوں گئے کوفہ کی طرف؟ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں بلکہ بر تخلیص رعایا از ظالم بود، رسول اللہ کی امت کو ظالم کے ہاتھوں سے نجات دلوانے کے لیے امام حسین گئے تھے۔ جس وقت لوگوں کے سر پر ظالم حکمران آ جائیں تو ظالم حکمران سے یا کسی بھی ظالم شخص سے مظلوم کو نجات دلوانا واجب ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو آپ پہ فرض بنتا ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو اور مظلوم کی مدد کرو، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا انسان کا بس ہوتا ہے۔ شریعت میں ظالم کا پنجہ پکڑنے کا جو ہے حکم اللہ کریم نے ہر کسی پہ رکھا ہے کہ جتنا ظلم ہو رہا ہے اس مقام پر ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو، مظلوم کے حمایتی بنو، ورنہ تمہارا نام بھی ظالموں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ اللہ کے رسول کی امت کو ظالم کے ہاتھوں سے نجات دلانا، یہ مقصد تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مظلوموں کے حمایتی، مظلوموں کے مددگار بن کر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا، اور ظلم جو حضرت امام علی مقام نے دیکھا کہ حضور کی امت پر ہو رہا ہے، کہ وہ شخص
جو مسجد کے مصلی کی امامت کا حقدار نہیں، وہ مسند خلافت پہ بیٹھ گیا تھا، یزید جس کا نام تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ ایسا شخص حکومت کرنے کا حل نہیں، اس کو ہاتھوں سے، اس کے ظلم سے عوام کو نجات ملنی چاہیے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہاں سے چلے، اس کے حوالے سے حضور کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حنظلہ، صحابی کے بیٹے ہیں، حنظلہ صحابی ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کا لقب ہے غسیل ملائکہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو شہادت کے بعد غسل اللہ کے فرشتوں نے دیا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے، اور بعد شہادت کی ان کی لاش مبارک نہیں مل رہی تھی، صحابہ نے بڑی ڈھونڈی، کافی وقت ڈھونڈنے کے بعد جب لاش ملی تو ان کی زلفوں سے نا پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو سرکار نے فرمایا تھا جس وقت حنظلہ گھر سے آئے تھے جنابت کی حالت تھی، شہادت ہو گئی، تو اللہ کریم جل شانہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی کے صحابی حنظلہ کو جنت کے پانی سے غسل دو۔ حضرت حنظلہ کے بیٹے ہیں، نام ہے ان کا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا جو یزید کے بارے میں ان کا جو زبانی جملہ ہے وہ سنو، فرماتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید حل تاخفنا ان نرما بالحجارت، کہتے ہیں ہم نے اس وقت تک یزید کے خلاف نکلنا نہ چاہا جس وقت تک ہم اس وقت جا کے نکلے کہ ہمیں خطرہ محسوس ہونے لگ گیا کہ آسمان سے ہمارے سروں پہ پتھروں کی بارش ہونے لگ جائے گی، کہ اب بھی اگر ہم بیٹھے رہے جو یزید کے کرتوت ہیں تو ہمارے سروں پہ پتھر برسنے لگ جائیں گے۔ ایسے کالا کردار تھا یزید کا، اور اس کردار کے اندر انہوں نے کیا بتایا، انہوں نے کہا انہ رجل ینکح امہات الاولاد، اپنے بچوں کی ماؤں سے، یعنی کہ جو اپنی مائیں ہوتی تھیں ان سے، بہنوں سے، بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا اس کو جائز قرار دیا تھا اس نے۔ یہ ظلم زناکاری والا یزید کے دور میں تھا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطرہ محسوس ہونے لگ گیا کہ اب بھی ہم نہ نکلے تو ہمارے سروں پہ کہیں پتھروں کی بارش نہ شروع ہو جائے۔ یہ بد کرداری تھی اس کے عمل کے اندر، جس کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نکلے۔ اور دوسرا جرم ایک تھا کہ محرمات جو حرام رشتے ہیں ان کے ساتھ نکاح والا جرم، اور دوسرا تھا کہ وَيَدَعُ الصَّلَوَاتِ، یزید بے نمازی تھا، اس کے بے نمازی ہونے کا اور نمازوں کے چھوڑ دینے کی وجہ سے ہمیں خطرہ محسوس ہونے لگ گیا کہ کہیں ہمارے سروں پہ پتھروں کی بارش نہ ہونے لگ جائے۔ یہ ترک نماز کا چھوڑنا ہم بڑا ہلکا جرم سمجھتے ہیں، یہ برکتیں زمین سے اٹھا دیتا ہے، یہ جرم گھروں سے رونقیں، امن، سکون ختم ہو جاتا ہے بے نماز ہونے کی وجہ سے۔ یہی نماز ایک تھی جس کی قضا ہونے کی صورت بنی تھی مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، صرف ایک نماز تھی، اور حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے۔ حضرت علی کا آنسو بہانا اس بات کی دلیل تھا کہ ان کی نگاہوں میں دنیا کے کسی مال و منال کی اتنی قدر نہیں جتنا ان کی نگاہوں میں نماز کی ادائیگی کی قدر و قیمت ہے۔ تو اس واسطے یزید کے کالے کرتوتوں میں سے یہ بھی تھا کہ وہ نماز کا تارک تھا، نماز چھوڑنے والے جرم کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں ہم اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کے سامنے جو البدایہ والنہایہ کے اندر یزید کے جرموں میں سے چند جرم ہیں وہ علامہ ابن کثیر نے لکھے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہم پارٹی یزید کی نہیں، ہم ہیں جماعت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ یزید کے ساتھ کوئی رشتہ تو نہیں، ہمارا تعلق غلامی والا ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اس واسطے جو اس کے کالے کرتوت ہیں اس کی ہمیں خبر ہونی چاہیے کہ نام حسین والا کہیں کرتوت یزید والے نہ ہوں۔ یزید کا کردار ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کن بد کرداریوں کی وجہ سے وہ شخص اللہ کے رسول کے غلاموں کی نگاہوں سے گر گیا اور اس کی کوئی حیثیت نہ رہی۔
کردار اس کا کیا تھا؟ سب سے پہلے نمبر پر جو علامہ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا وہ ہے کہ قد روے یا ان یزید قد اشتہر بالمعازف، یزید کے کرتوتوں میں سے تھا کہ یزید مشہور تھا ساز باجے، ساز باجوں والے کرتوت کام، گانا باجا، عورتوں کا نچانا، مجرے کرانا، یہ والے کرتوت یزید کے تھے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ یزید ان کاموں میں مشہور تھا، کہیں پہ بھی ایسا کوئی فنکشن ہو رہا ہوتا تو اس کی پیچھے سے لڑی جا کے ملتی تھی تو یزید کے کرتوتوں کے ساتھ ملتی تھی، وہ کرنے والا کرانے والا یزید ہوتا تھا۔ یہ والے کرتوت یزید کے تھے۔ ہم حسینی ہیں، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، جہاں پہ یزید کا کرتوت ہو وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یزید والے کرتوت ہم نے کیے یا وہاں پہ رہے تو کل حسین پاک کی بارگاہ میں ہم کون سا منہ لے کے حاضر ہوں گے؟ تو پہلا کام انہوں نے کہا معازف، دوسرا کام تھا وشرب الخمر، شراب نوشی، شراب کے پینے میں بھی یزید مشہور تھا۔ شراب پینا یزید کے کالے کرتوتوں میں سے تھا۔ اب دیکھو جگہ جگہ پہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ ہم اس معاملے میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا، اللہ کے قرآن نے بھی منع کیا، اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ جو حضور کے خاندان کا دشمن ہے یہ اس کا کام ہے، اور جو اس کا کام ہے ہمیں اس سے نفرت ہونی چاہیے، اور جو ایسا کام کرے ہمیں اس سے بھی نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا تعلق حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اور جو کردار امام علی مقام تھا وہ پہلے سیرت امام علی مقام میں آپ سن چکے ہیں، مزید بھی عرض کروں گا، لیکن یہ ہے کالا کردار یزید ملعون کا کہ اس کے کرتوتوں میں تھا کہ وہ شراب نوشی بھی کے اندر مشہور تھا، والغنا والصید واتخاذ الغلمان والقیان، اس نے اپنے محل میں اپنی بادشاہت کے زمانے میں ناچنے والی عورتیں اور چھوٹے لونڈے چھوکرے اپنے آس پاس رکھا کرتا تھا، یعنی جو طوائفہ عورتیں ہیں، بدکارہ عورتیں ہیں وہ اور لونڈے یہ اس کے آس پاس ہوا کرتے تھے، یہ یزید کے کرتوتوں میں سے تھا۔ والکلاب والنطاح بین الکباش، اور کتے پالنے یہ یزید کے کرتوتوں میں سے تھا۔ یہ رب کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی قسمت جیسی بنا دے۔ کتے پالنے کی تو توفیق اسے ہوتی رہی، لیکن نہیں کر سکتا تھا تو نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، کتوں کے کھیل میں مصروف رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کر بیٹھا۔ کتوں کے ساتھ محبت، لونڈوں کے ساتھ پیار، ناچنے گانے والی عورتوں کو اپنے پاس رکھنا، یہ یزید کے کرتوتوں میں سے تھا۔ آگے جو کام تھا اس کا والنطاح بین الکباش والدباب، ریچھ اور بندر ان کی آپس میں لڑائی کراتا تھا، جانوروں کو آپس میں لڑانا یہ یزیدی کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا۔ ہم جانوروں کو لڑا کر، عام طور پر مرغوں کی لڑائی، جانوروں کی لڑائیاں کرا کرا کے، جوئے میں کھیل کھیل کے پتہ نہیں دولت ویسے ضائع ہوتی ہے اور لڑائیاں پڑتی ہیں تو جانیں ویسے برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ یزید کے کرتوت تھے کہ باندروں کی لڑائیاں ریچھوں کے ساتھ یہ کرانا، یہ اس کے کاموں میں سے تھا۔ وَمَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَيُصْبِحُ فِيهِ مَحْمُورًا، ہر صبح یزید نشے کی حالت میں ہوتا تھا، ساری رات شرابیں پی پی کر صبح کا وقت ہوا تو نشے کی حالت میں دھت موجود ہے، نشے میں مست ہے یزید۔ اور کان یشد القرد علی فرس مسرجۃ بحبال، باندروں کو گھوڑوں کی پشت پہ باندھ کر بٹھا دیا جاتا اور پھر گھوڑے دوڑائے جاتے، یہ بھی کھیل کھیلا کرتا تھا یزید۔ وَيَسُوقُ وَيَلْبِسُ الْقِرَدَ كَلَانِسَ الذَّهَبِ، اور اس کی بدکاریوں میں سے یہ بھی تھا کہ بندروں کے سر پہ سونے کے تاج رکھے کرتا تھا، سونے کی ٹوپیاں بنوا کر باندروں کے سر پہ پہنایا کرتا تھا۔ جیسے آج کل بھی یورپی ممالک میں کتوں کے ساتھ، کتوں کو بیڈ پہ لے کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کتوں کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ، والدین کے لیے الگ کمرے اور کتوں کو اپنے بیڈ پہ اکٹھے سلایا جاتا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اولڈ ہوم میں جا کے جمع کرا دیا جاتا ہے اور کتے اپنی بغلوں میں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسانیت کی بے قدری کرنا، اور یہ والی صورتحال یہ یزید کے کرتوتوں میں سے تھا کہ یزید
باندروں کے سروں پہ، بندروں کے سروں پہ سونے کے تاج، سونے کی ٹوپیاں بنوا کے باندروں کے سروں پہ پہنایا کرتا تھا۔ آگے ہے وَكَذَلِكَ الْغِلْمَانُ، اور چھوکروں کے سروں پہ بھی سونے کی ٹوپیاں بنوایا کرتا تھا۔ کان یسابق بین الخیل، جانوروں کی آپس میں مقابلے کراتا، دوڑ کے مقابلے کراتا۔ وکان اذا مات القرد حازن علیہ، اس کے بندروں میں سے کوئی بندر مر جاتا تو اس پہ بیٹھ کے سوگ کرتا تھا، باندر کے مرنے کا سوگ کرتا تھا، کہ باندر مر گیا اس پہ سوگ منایا جاتا تھا۔ یہ والی صورتحال آج کل ہماری عیاشیوں میں کچھ علماء چلے گئے، کچھ پیران نظام چلے گئے کہ جنہوں نے اس قسم کی عیاشیاں اپنے کرداروں میں ڈالیں۔ ہمارے کرداروں کے اندر یہ چیز، ان چیزوں میں سے کچھ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ ہمارا یزید کے ساتھ نہیں، ہمارا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ ہے۔ یہ کرتوت دیکھ کر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ ایسے شخص کا لوگوں کے سروں پہ حاکم بن کے بیٹھنا یہ لوگوں کے سر پہ ظلم ہے، اور امام علی مقام مظلوم رعایا کو ظلم سے نجات دلوانا چاہتے تھے۔ اس واسطے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف خروج کیا، اور یزید کے مقابلے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے تھے۔ البدایہ و نہایہ کے اندر ہے کہ کان فی اقبال علی شہوات، نفس کے ہر تابع داری یزید کیا کرتا تھا۔ وَتَرَكَ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَإِمَاطَتُهَا فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ، اکثر اوقات تو نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، اگر کبھی پڑھتا بھی تھا تو وہ ٹائم ضائع کر کے لیٹ کر کے نماز پڑھا کرتا تھا، وقت پہ نہیں پڑھا کرتا تھا۔ یہ بھی یزید کے کرتوتوں میں سے تھا۔ اور اس کے بعد اگلی بات سنیے، خاندان بنی امیہ کا فرد تھا یزید، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اس خاندان کا ہر بندہ ایک جیسا ہے، جیسے 5 انگلیوں کا فرق ہے اسی طرح ہر قسم کے لوگوں کا بھی فرق ہوتا ہے۔ بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو ایسے حاکم تھے جن کے زمانے میں خلافت راشدہ کے حالات واپس آ گئے تھے، ان کی حالانکہ خاندان ایک تھا یزید کے ساتھ ان کا، لیکن تہذیب التہذیب کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے 20 کوڑے مروائے، 20 کوڑے اسے مروائے کہ تو نے یزید کو امیر المومنین کیوں کہا؟ اگر یزید امیر المومنین تھا تو حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف کبھی خروج نہ فرماتے۔ تو یزید کو جس شخص نے امیر المومنین کہا، اسی بنی امیہ کے خاندان میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں اسے 20 کوڑے مروائے کہ تو نے یزید کو امیر المومنین کیوں کہا؟ یزید اس لقب کا بھی حقدار نہیں کہ اسے امیر المومنین کہا جائے۔ اس کے بعد آئیے واپس پلٹتے ہیں کہ جس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، یزید تخت نشین ہوا، اور اس نے بیعت کے مطالبے کے لیے ادھر ادھر خطوط بھیجے کہ میری بیعت کی جائے۔ اب اگلا مرحلہ تاریخ کی کتابوں کی روایتیں ہیں، ان روایتوں کو نہ ہی اتنا مضبوط کہا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کا سرے سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ دیکھو، ایک بات وہ ہے جو تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے، جس کا انکار کسی دور میں کسی نے نہیں کیا۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلماً شہید کیے گئے، اس کا کسی نے کوئی انکار نہیں کیا۔ خاندان اہل بیت اطہار پر یزید کے دور میں ظلم ہوا اور اس خاندان پاک کی بے ادبی ہوئی، اس کا بھی کسی نے انکار نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے افراد حضرت امام حسین کے علاوہ اور بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، یہ بھی تسلسل کے ساتھ یہ باتیں چلی آ رہی ہیں، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ رہ گئی تفصیل کیا تھی، امام پاک گئے کیسے، وہاں پہ لڑائی ہوئی کیسے، کون پہلے گیا کون بعد میں گیا، کیسے لڑائی ہوئی کیسے نہیں ہوئی، یہ جو تفاصیل ہیں ان کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے۔ تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کی پکی باتیں نہیں، جو پیچھے سے تاریخی کتابیں آ رہی ہیں ان کے اندر تفاصیل موجود ہیں۔ ہم ان تفاصیل میں سے بھی، کتابوں کے اندر تفاصیل میں بہت کچھ لکھا ہے، ہم ان تفاصیل میں سے بھی بات وہ کریں گے جس بات کے سنانے سے اور سننے سے اہل بیت اطہار کے کردار مبارک پر انگلی نہ اٹھ سکے، اور بیان کرنے سے اہل بیت اطہار کی عظمت پر کوئی آنچ نہ آئے۔
یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کتاب میں حوالہ ہے، فلاں کتاب میں، ہر کتابی حوالے کو بھی پیش کرنا عالم کا کام نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ بات چھپائی جا رہی ہے، قرآن و سنت میں سے کچھ نہیں چھپایا جائے گا۔ تاریخ کی کتابوں میں ایسی کمزور ترین باتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ان کی عظمت اور شان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب آپ کے سامنے ایک پہلوان کی بات آئے، مثال کے طور پر بہت بڑا طاقتور پہلوان ہو، اور کوئی آ کے آپ کو یہ کہہ دے کہ چھوٹے سے بچے نے جی اسے مار گرایا، 10 بار بھی آ کے یہ کہہ دیں تو آپ مانو گے؟ بھلا نہیں مانو گے۔ کیوں؟ یار یہ بات انڈرسٹوڈ نہیں کہ چھوٹے سے بچے نے اتنے بڑے پہلوان کو گرا دیا، یا ایسا کر دیا، یا وہ کر دیا۔ ہماری نگاہوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اہل بیت اطہار کی مقدس عظمت ہے۔ اب لاکھ کتابیں بھی کوئی ایسی بات کریں جو ان کے شان شان نہیں، ان کے مقدس کردار پہ آنچ آتی ہے، تو ہم تاریخ کو چھوڑ سکتے ہیں، اہل بیت اطہار کی عظمت کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اہل بیت اطہار کی عظمت کی گواہیاں رب کے قرآن نے دی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چادر تطہیر اللہ کریم جل شانہ نے اہل بیت اطہار کو عطا فرمائی، لہٰذا تفاصیل کے بیان کرتے ہوئے عالم دین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تفصیل میں بھی جو کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے اس کو بھی بیان کرنے سے پہلے سوچے کہ جن عظیم ہستیوں کا نام لے کر میں ذکر کر رہا ہوں، کیا یہ باتیں ان کی شان بھی بنتی ہیں کہ نہیں بنتی؟ جو بات ان کی عظمت کو اجاگر کرے، جو بات ان کی رفعت کو بلند کرے، جس بات سے ان کا کردار لوگوں کے دلوں میں بیٹھے، جس بات سے لوگوں کے دلوں میں محبت مزید پیدا ہو، وہ سنا دی جائے۔ اور جو بات اس رنگ کے اندر ہو کہ مثال کے طور پر خطیب ذکر حسین کرے اور سننے والوں میں سے کوئی شخص بھی ذہن میں یہ بٹھا لے کہ نہ جو حسین نے کیا وہ تو غلط تھا، معاذ اللہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، گھر اجڑ جاتے ہیں، خاندان لٹ جاتا ہے، یہ وہ۔ اب فائدہ اس خطیب کی تقریر کرنے کا؟ اس نے کیا کمایا؟ قوم کے دل میں حسینیت جگانی تھی اور قوم کے دل میں پیدا کیا ہو گیا؟ اس واسطے کردار امام علی مقام کو تاریخ کی کتابوں میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ باتیں کمزور ہیں، لیکن تفاصیل میں سے بھی وہی کچھ عرض کیا جائے گا جو اہل بیت اطہار کے اونچے رتبے کے شان شان ہوگا۔ گھٹیا باتیں جو ان کی شان شان نہیں، ان کا بیان کرنا ہمارے لیے جائز اور ٹھیک نہیں ہے۔ جس کے اندر اہل بیت اطہار کی بے ادبی ہو، اہل بیت اطہار کی توہین ہو، اہل بیت اطہار کے حرم پاک پر کوئی آنچ آئے، کوئی بندہ انگلی اٹھا بیٹھے، نہ، ایسی بات ہرگز نہیں کرنی۔ اہل بیت اطہار کی عظمت کے حوالے سے جو باتیں ہمیں ملی وہ سنیے۔ یزید نے جس وقت خط بھیجا، مدینہ شریف پر گورنر تھا ولید بن عتبہ، یزید نے خط بھیجا اور خط کے اندر یہ کہا کہ فخذ حسین و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن زبیر بالبیعت اخذا شدیدا۔ یزید نے آرڈر جاری کیا کہ جاؤ حسین کو، عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ بن زبیر کو سختی کے ساتھ مجبور کرو اس بات پر کہ وہ میری بیعت کریں۔ یہ یزید کا پیغام آیا گورنر مدینہ کی طرف کہ ان کو سختی کے ساتھ کہو کہ یہ میری بیعت کریں۔ یزید کو بھی پتہ تھا کہ میرے سامنے اڑنے والے یہ لوگ ہوں گے جو میری بیعت کرنے سے انکار کریں گے۔ وہ نے کہا ان کو زبردستی بیعت پہ مجبور کرو، اور آگے کہا کہ اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں دینی، ان کے ساتھ سختی سے برتاؤ کرو۔ اور کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ خط کے اندر یہ تھا کہ اگر یہ لوگ بیعت نہیں کرتے تو میرے خط کے جواب کے ساتھ ساتھ ان کا سر بھی میرے پاس بھیجنا، مطلب ان کا سر قلم کر دینا، جواب بھی دینا اور ان کا سر اتار کے میرے پاس بھیج دینا۔ ولید بن عتبہ فطرتی طور پر اچھا انسان تھا، وہ اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرنا اسے برداشت نہیں تھا۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان حضرات کے پاس پیغام بھیجا۔ یہ حضرات تشریف لے کے آئے تو ولید بن عتبہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزید کا خط رکھا، کہا جو الفاظ جس سخت زبان کے ساتھ تحریر اس نے کی، میں وہ پڑھ کر بھی آپ کے سامنے بولنا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یہ آپ خود ہی پڑھ لیجئے کہ یزید نے کیا کچھ لکھا ہے۔ رہ گیا یہ یزید کا آرڈر کہ میں حسین کو معاذ اللہ قتل کروں، میں حضور کے کسی صحابی کو قتل کروں۔ اس کے جواب میں حضرت
جو ولید بن عتبہ گورنر مدینہ تھا، اس نے کہا تھا کہ لا یران اللہ تعالی اقتل بنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو جعل یزید لید دنیا وما فیہا۔ اس نے کہا اگرچہ مجھے ساری دنیا کی بادشاہی اور ساری دنیا کی دولت یزید دے دے، میں اپنے ہاتھ اہل بیت اطہار کے خون سے رنگین نہیں کروں گا۔ مجھے حکومت پیاری نہیں، مجھے اہل بیت اطہار کی ذات پیاری ہے، میں ان کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا، یزید جو مرضی ہے کر لے۔ اور یہ پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیا کہ تمہارے نام یہ پیغام آیا تھا۔ اب سنو جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے پاک کا۔ مدینہ منورہ شریف کے اندر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایھا الامیر، اے مدینہ کے گورنر، انا اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالۃ و مختلف الملائکۃ و یزید بن معاویہ رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمۃ مولم بالفسق و مثلنا لا یبایع۔ سادہ لفظوں میں ترجمہ کروں تو مطلب یہ تھا کہ حضرت امام حسین کہہ رہے تھے اے گورنر مدینہ، کہاں حضور کا خاندان اور کہاں یزید جیسا بد کردار بندہ، ہمارا اس کا جوڑ ہی کیا کہ میں یزید کی بیعت کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا انا اہل بیت النبوت، ہمارا گھرانہ وہ ہے جس گھرانے میں رب نے نبوت کو نازل فرمایا، ومعدن الرسالت، ہمارا گھرانہ وہ ہے جس گھرانے میں رب نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، ومختلف الملائکہ، ہمارا گھرانہ وہ ہے جس گھرانے میں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ کوئی عام گھرانہ ہے، کوئی عام خاندان ہے؟ مولانا حسن رضا خان نے کہا تھا نا، بے اجازت جن کے گھر میں جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ وہ گھرانہ جس کے گھرانے میں بے اجازت جبریل بھی نہیں آتے۔ امام حسین نے کہا ہم حضور کے گھرانے کے فرد ہیں۔ و یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ رجل فاسق، بد کردار شخص ہے، شارب الخمر، شرابیں پیتا ہے، ناحق جانوں کا قاتل ہے، اعلانیہ طور پر اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ آگے کہا ومثلنا لا یبایع، کہا جو ہمارا ہوگا وہ ایسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بہت بڑا پیغام دیا۔ ایک تھا صرف یوں کہہ دیتے میں بیعت نہیں کروں گا تو اپنی بات ہو جاتی، قیامت تک حسینیت کا ایک کردار رکھ دیا امت کے سامنے۔ کہا قیامت تک جو حسین کے راہوں پہ چلنے والا ہوگا وہ کسی ایسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا، ایسے شخص کی تابعداری نہیں اختیار کرے گا، ایسے شخص کو اپنا امیر، اپنا خلیفہ، اپنا حاکم تسلیم نہیں کرے گا جو ہماری راہوں پر ہوگا۔ ومثلنا لا یبایع، آپ نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کر سکتے اور نہ ہی کریں گے۔ اب اس جواب کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا وہ کیا تھا؟ گورنر مدینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کا روادار نہیں تھا، وہ کہتا تھا میں نے نہیں اٹھانا۔ یزید بدماشی پہ تلا ہوا تھا، حسین پاک بیعت نہ کرنے پر جو ہے پوری طرح مضبوط تھے کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی۔ یزید کے فسق و فجور اور یزید کی بدماشی کے تحت صورتحال یہی ہونی تھی کہ یزید پھر مدینہ پہ چڑھائی کر دیتا، فوجیں بھیجتا، لڑائی جھگڑا ہوتا، قتل و غارت ہوتی۔ یہ سارے معاملات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا اور یہ بات بالکل واضح تھی کہ اگر ہم بیعت نہ کریں، ادھر سے گورنر بھی یزید کے اس خط پر، اس کے جواب پر اس کو کوئی جواب نہ دے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یزید ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام کرے گا، اور اس اقدام کے لیے یزید مدینہ طیبہ پر فوج بھیجے گا اور مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا سوچے گا۔ اس واسطے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ بنایا کہ میری وجہ سے مدینہ کی گلیاں خون آلود نہ ہوں، میں مدینہ چھوڑ کے مکے چلا جاتا۔ اب آپ یہ بات دل پہ ہاتھ رکھ کے سمجھنا، جس شخص کو 10-15 دن مدینہ شریف رہنے کی سعادت نصیب ہو جائے، جب بچھڑنے کی گھڑیاں آتی ہیں تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بار بار یہ التجائیں کر رہا ہوتا ہے آقا دوبارہ کب بلاؤ گے، آقا دوبارہ کب بلاؤ گے۔
ہمارا مسکن، ہمارا رہن سہن پاکستان ہے، لیکن مدینہ طیبہ 10 دن 15 دن کے لیے گئے، وہاں سے بھی چھوڑ کے آنا دل کو گوارا نہیں تھا۔ اب ذرا خود وہ درد سمجھیے، ہماری 10 دنوں کی رہائش، اور جس کو گھٹی بھی مدینہ شریف میں ملی ہو، اور جس کی پیدائش، بچپن، لڑکپن، جوانی بھی مدینہ شریف میں گزری ہو، اور مدینے کی عزت کا سبب بننے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نانا جان ہوں، اور سب سے بڑی بات کہ اس دربار عالیہ کا جو سجادہ نشین ہو مدینہ طیبہ کا، اس ہستی کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل تھا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کردار ادا کیا وہ مدینہ شریف کی عظمت کے پیش نظر کہ میں یہاں پہ رہوں تو مدینہ شریف کی گلیاں خون آلود ہوں گی، یہاں پہ قتل و غارت ہوگی، یہ میرے نانا جان کے آستانے کے شایان شان نہیں ہے کہ یہاں پہ بے ادبی ہو، لہٰذا میں مدینہ چھوڑ کے مکہ شریف کی طرف جاتا ہوں تاکہ یہاں پہ لڑائی جھگڑا ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے رخصتی کا ارادہ فرما لیتے ہیں۔ اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باپ کی طرف سے آپ کے سگے بھائی تھے، ماں ان کی اور تھیں جن کا نام حنفیہ تھا، امام حسین کی اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بھائی تھے امام کے حضرت محمد بن حنفیہ، ان سے ملے، ان کے ساتھ اپنی جو خواہش تھی کہ میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو بتایا۔ جس وقت ان کو بتایا تو انہوں نے کہا میرے بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا سفر مبارک صرف مکہ کا نہیں ہوگا، آپ کو مکہ سے بھی آگے جانا پڑے گا، مطلب مکہ میں بھی تو ٹھہراؤ نہیں نہ ہوگا، مکہ سے بھی آپ کو آگے جانا ہوگا۔ آپ نے اس بات کو سمجھا، بھائی جان سے گلے ملے اور الوداع کہہ کر حضرت امام علی مقام مسجد نبوی شریف میں آئے اور اللہ کی بارگاہ میں یوں کہنے لگے، اللہم ان ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک وحذرنی من الامر ما قد علمت، اللہم انی احب الامر بالمعروف وانکر المنکر واسألک یا ذا الجلال والاکرام بحق القبر ومن فیہ واختر لی ما ہوا لک ردن ولرسول کا۔ حضرت امام علی مقام کے یہ جملے تھے، مولا یہ تیرے نبی کی مزار ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، یا اللہ یہ تیرے نبی کی مزار ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، وحذرنی من الامر ما علمت، اور مولا تو جانتا ہے میں کس وجہ سے یہ مقدس جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مولا تجھے پتہ ہے، وجہ یہ ہے کہ احب الامر بالمعروف۔ یہ بات حسینیوں دل پہ لکھنا، امام حسین نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میری زبان سے نیکی کی دعوت نکلے، میں نیکی کی بات کہنا اور برائی سے روکنا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، اور میرا مشن یہ ہے کہ میں نے نیکی کی دعوت دینی ہے، میں نے برائی سے روکنا ہے۔ اسألک یا ذا الجلال والاکرام بحق القبر ومن فیہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس مقدس مزار کا واسطہ اور اس مزار کے اندر جو مکین ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا واسطہ دے کر مولا تجھ سے میں سوال کرتا ہوں، اختار لی ما هو لک رضا ولرسول کا، یا اللہ مجھ سے وہی کام کرانا جس میں تیری بھی رضا ہو، تیرے رسول کی بھی رضا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ کھڑے ہو کر یہ دعائیں کر رہے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ انور سامنے تھا۔ الوداعی ملاقات کے بعد حضرت امام علی مقام نے رات بسر کی ریاض الجنہ شریف کے اندر، وہ مقدس مقام جس کو سرکار نے فرمایا تھا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ امام علی مقام نے وہاں پہ رات بسر کی، جس وقت شبوں کی گھڑیاں قریب آئیں، آپ مزار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ پہنچ گئے اور مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور آخری الوداع کہنے لگے۔ آنکھ لگی،
آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں؟ فرشتوں کی جماعت موجود ہے اور فرشتوں کے جڑمٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کو اپنی گودی میں لیا اور گودی میں لے کے فرماتے ہیں حبیبی حسین یا حسین، اے میرے پیارے حسین، کانی ارا کان قریب مرملم بدمائکا ومذبوحا بارض کربلا بین احبائہ من امتہ وانت ما ذلک شان وظلمان لا تروی وہم من بعد ذلک یرجون شفاعتی۔ اے میرے حسین، میں دیکھ رہا ہوں کچھ وقت کے بعد تیرا یہ جسم کربلا کی ریت میں خون میں لت پت ہوگا اور تجھے کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا جائے گا، تیری شہادت ہو جائے گی۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، تم وہاں پہ مظلوم ہوگے، پیاسے ہوگے، اور تجھ پہ ظلم کرنے والے اور تمہیں پیاسا شہید کرنے والے فرمایا مجھ سے میری شفاعت کی امید بھی رکھتے ہوں گے۔ کیسی عجیب بات ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کر کے ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید بھی رکھتے ہوں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیبی یا حسین ان اباک و امک وہم مشتاق الیک، بیٹے تیرے ابا جان تیری امی جان تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، تمہارا شوق رکھنا چاہتے ہیں، تمہاری ملاقات کا خیال ہے ان کے دل کے اندر۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہی تو حضرت امام حسین نے وہیں پہ عرض کیا نانا جان میں دنیا کی طرف پھر نہیں جانا چاہتا، مجھے یہیں ہی اپنے پاس رکھ لو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بد لک من الرجوع الی الدنیا، نہیں بیٹا جانا تو پڑے گا، ایک ہے یہیں سے میرے پاس آ جانا اور ایک ہے کربلا سے گزر کر میرے پاس آنا۔ کیوں؟ فرمایا لا بد لک من الرجوع الی الدنیا حتی ترزق الشہادۃ لیکون ما کتب اللہ لک فیہا من الثواب۔ بیٹے نہیں دنیا پہ جانا ہوگا، ایک ہے ویسے مر جانا اور ایک ہے شہادت کی موت فوت ہونا۔ بیٹا نہیں، رب نے تمہارے مقدر میں شہادت کی موت لکھی ہے، وہ شہادت کی موت میرے بیٹے اللہ تجھے عطا فرمائے گا، اور شہید ہو کے جب میرے پاس آؤ گے تو رب نے جو تمہارے لیے سعادتیں تمہارے لیے عظمتیں رکھی ہیں اللہ کریم تجھے وہ عطا فرمائے گا۔ میرے بیٹے جاؤ، شہادت پا کر آپ نے میرے پاس آنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دھوکے سے بلایا گیا، یار یہ دھوکے سے جانے والے تھے جن کو خبریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی دی تھیں، اب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسہ جان کو خبر دے رہے ہیں کہ بیٹے شہادت تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لینا، شہادت کا ایک مفہوم اوروں کے نزدیک ہے جو قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں شہادت کا مفہوم ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت بھی شہادت والی نعمت کی برابری نہیں کر سکتی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا سے جنت میں جانے والا شخص کبھی بھی دنیا میں آنے کی تمنا آرزو نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ دنیا میں جو کچھ اسے ملا وہ کم تھا، حقیر تھا، لیکن جنت میں جو کچھ ملا وہ عظیم تھا۔ کوئی شخص بھی جنت جا کے دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا، لیکن فرمایا شہید جنت میں بھی جا کے رب سے دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، اور جنت میں جا کر سونے چاندی کے محلات میں بیٹھ کر جنت کی مست ہواؤں کے اندر بیٹھ کر بھی رب سے آرزو کرے گا مولا ایک دفعہ دنیا میں بھیج۔ دنیا میں جا کے کیا کرنا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ جو جنگ کے میدان میں تیری رضا کی خاطر زخم کھا کر قربانی دینے کا مزہ تھا وہ مزہ جنت میں بھی نہیں آ رہا، یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج، میں تیرے دربار میں جام شہادت پی کر دوبارہ آنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ میں ایک بار مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر دنیا بھیج کر زندہ کیا جاؤں۔ یا اللہ بار بار مجھے بھیج، میں تیری راہ میں بار بار کٹنا چاہتا ہوں۔ یہ شہادت کا مفہوم ہے، اور آپ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو جیسے روشنی پہ پروانے آ کے قربان ہو جاتے ہیں۔ موم بتی جلاؤ نا یا بارش آ جائے تو بلب کی روشنی پہ جو چھوٹے چھوٹے پتنگے ہیں وہ آ کے قربان مر جاتے ہیں، لیکن نیچے زمین پر فرش پہ ڈھیر لگا ہوا ہوگا، لیکن کبھی دیکھا کہ کوئی پروانہ بتی جل رہی اور چھوڑ کے چلا جائے؟ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ بتی بجھانی پڑتی ہے، آف کرنی پڑتی ہے تاکہ یہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ یار اس بتی کا پروانہ جان دینے کی پرواہ نہیں کرتا، جو اللہ کے جلال کا پروانہ ہوگا
اسے رب کے دربار میں جان دینے کی کیا پرواہ ہو۔ لوگوں نے کچھ اور سمجھا، یہ تو پروانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نور کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے پروانے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ ایک اور بات بھی بتاؤ، پروانہ زبردستی شمع پہ جان دیتا ہے یہ خوش ہو کے آتا ہے؟ بولیے، خوش ہو کے آتا ہے؟ پھر سماننا پڑے گا حسین پاک نے بھی اللہ کی راہ میں جو جان قربان کی، رب کی رضا پر راضی ہو کر فرمائی، خوش ہو کر فرمائی کہ مولا وہ شہادت کی جس کی تمنا کرتے کرتے میرے نانا جان نے تمنا کی تھی، یا اللہ وہ شہادت مجھے مل رہی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، یہ ظاہری شہادت امام علی مقام کی تھی، لیکن یہ تعلق اس شہادت کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ میں پسند کرتا ہوں میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ نے فرمایا حبیب میں نے تیرا وعدہ کیا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، رب لوگوں کے ہاتھوں سے تیری حفاظت فرمائے گا۔ کوئی دشمن تجھے تلوار کے ساتھ مار لے، یہ پھر مجھے گوارا نہیں کہ یار میرا ہو اور تلوار چل جائے، اور یار کی ڈیمانڈ ہو، طلب ہو اور رب دے نہیں، یہ بھی اس کی شان محبوبی کے خلاف ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا سر سے لے کے سینے تک ایک نواسے کو تیرے جیسا بناؤں گا، اور سینے سے پاؤں تک دوسرے نواسے کو تیرے جیسا بناؤں گا، دونوں کو شہادت نصیب ہوگی، بظاہر حسن حسین قربان ہوں گے، شہادت کا ثواب رب ان کے نانا جان کو عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے شہید اور بھی ہوئے، لیکن رب نے جو عظمتیں عطا فرمائی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو، وہ ایک جداگانہ عظمت ہے جو رب ذوالجلال جل شانہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد مدینہ شریف کے اندر حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی امی جان ہیں، ان سے ملنے کے لیے، الوداعی ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ یہ وہی ام سلمہ ہیں جن کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کی مٹی دی ہوئی تھی اور دے کے فرمایا تھا اذا تحولت هذه التربة بالدم، اے میری بیوی جس وقت یہ مٹی خون بن جائے تو اس وقت سمجھ لینا کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ الوداعی ملاقات کے لیے جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئی، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تمہارے نانا جان سے سنا تھا، وہ فرماتے تھے یقتل ولدی الحسین بارض العراق فی ارض یقال لها کربلا، نانا جان تمہارے فرمایا کرتے تھے میرا بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا، وَعِنْدِي تُرْبَةٌ فِي قَارُورَةٍ دَفَعَهَا عَنِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، کربلا کی مٹی بھی میرے بیٹے میرے پاس موجود ہے جو تمہارے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ رب کی مرضی ہے اور میں رب کی مرضی پہ راضی ہوں، میں جا رہا ہوں۔ نانا جان کی مزار پر حاضری کے بعد جنت البقیع میں سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار پر تشریف لائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہاں پہ جا کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی اور اجازت طلب کی اپنی اماں جان کے مزار پر، اور اس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اماں جان کو بھی الوداع کہا۔ نانا جان کی مزار سے نکلتے ہوئے آپ کی زبان مبارک کے یہ الفاظ تھے کہ میں کبھی بھی نانا جان آپ کا پڑوس چھوڑ کے نہ جاتا، لیکن وجہ یہ ہے کہ دین کو اس وقت میری ضرورت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ حق یہ میرا ہی بنتا ہے کہ میں جاؤں اور وہاں پہ جا کے یہ قربانی پیش کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہ عرضی پیش کی، اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے رخصت ہوئے۔
کربلا میں جو کچھ ہوا یقیناً وہ کربناک ہے، دردناک ہے، لیکن اس سے زیادہ دردناک ہے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الوداع ہونا، اور پھر ان کے لیے جن کا نام حسین پاک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کوئی دربار ہوتا ہے، دربار کا جو سجادہ نشین ہوتا ہے، ایسے ہی مدینہ شریف والے دربار کے سجادہ نشین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن نانا جان کا دربار سے چلے گئے مکہ شریف، اور مکہ سے پھر کوفہ کی طرف چلے گئے۔ امت کو بتایا کہ اپنی سجادہ نشینی بچانا یہ حسینیت نہیں، حسینیت ہے نانا جان کے دین کو بچانا۔ ہاں وہاں پہ جڑ کے بیٹھے رہتے تو قدر کرنے والے لوگ بھی وہاں پہ تھے، عزت کرنے والے بھی تھے، پاؤں دبانے والے بھی تھے، نذرانے پیش کرنے والے بھی تھے۔ کربل میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل شریف ہمیں بتا رہا ہے کہ باطل کے سامنے حق کا کلمہ بلند کرنا یہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ اگلے سفر کے اندر جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے جو سفر کے دوران کے خطبات ہیں ان سے مزید بھی واضح ہو جائے گا کہ امام علی مقام کو اس سفر کے ساتھ کتنی محبت تھی، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ پہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔